بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج انٹرویو کے حوالے سے ویڈیو اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو کی کتنی اقسام ہیں، کس قسم کا انٹرویو کس چیز کے لیے لیا جاتا ہے اور یہ انٹرویو لیا کیوں جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرویو کی تیاری جو ہے آپ نے کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور انٹرویو دینے سے پہلے اور انٹرویو دیتے وقت جو ہے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ مکمل میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے تفصیلاً جو ہے گفتگو دیکھ لینی ہے، گفتگو سن لینی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تمام ویور سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرا یا میں فالو نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ چاہے شیئر کر دیں، تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ کسی اور کی نالج میں جو ہے اضافہ ہو۔ تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے، کلک کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو آپ نے آل پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کیجئے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے انٹرویو کے حوالے سے۔ تو انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ تو سمپلی سی مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن، آپ نے اپنا تعارف اپنے متعلق جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، اپنی معلومات کو کسی دوسرے دوست یا کسی ادارے یا کسی ٹیچر کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا، یہی سمپل مطلب ہے اس کا انٹرویو۔ انٹرویو جو ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو ہر قسم کے لیے جو ہے انٹرویو الگ قسم کا ہو سکتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کے انٹرویو دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہم واقعی انٹرویو دے رہے ہیں یا ویسے بات کریں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو تفصیلی بات جو ہے مثال کے ساتھ سمجھاتا جاؤں کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں بس میں یا کسی چیز میں ہم سفر کر رہے ہیں، تو ہم کسی دوست سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارا حال چال پوچھتا ہے، ہمارا نیم وغیرہ، ہمارا کام کے متعلق پوچھتا ہے کہ کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو۔ تو جو ہم اپنی معلومات اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو بیسکلی یہ ہم اس کے ساتھ اپنا انٹرویو کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنا انٹرویو دے رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح آپ چاہے کسی سکول میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تب بھی آپ کو وہاں پہ اپنا تعارف انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے، تو یہ بیسکلی یہ ایک انٹرویو کی اقسام ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہے جاب کے لیے جائیں یا چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن لینے کے لیے جائیں تب بھی آپ کو جو ہے انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام انٹرویو تھوڑے سے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو سکتا ہے کہ ہر کی نوعیت جو ہے الگ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ سکول میں ایڈمیشن لینے جائیں تو وہاں پر آپ کا مختصر سا انٹرویو ہوگا۔ جب آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ کو نوکری کے متعلق جو انٹرویو دینا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ ایم فل پروگرام یا پی ایچ ڈی پروگرام میں یا ماسٹر پروگرام میں کہیں بھی ایڈمیشن لینے جائیں تب ان پروگرام کے ریلیٹڈ جو ہے آپ سے گفتگو کی جائے گی، آپ سے معلومات لی جائے گی۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں جو ہے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمپلی مطلب ہے انٹرویو کا۔ تو انٹرویو کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی معلومات جو ہے شیئر کی جائے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، تاکہ آپ میں جو ہے ان کی دلچسپی بڑھ جائے۔ تو انٹرویو کی تیاری کیسے اور کہاں سے کرنی ہے اس کے متعلق میں آپ کو تفصیلاً بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ایم فل پروگرام میں ایڈمیشن لے رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں تو اس میں آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے، آج ہماری گفتگو جو ہے اسی کے متعلق ہوگی کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر ایم فل پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے، اس میں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، اور کون کون سے جو سوالات ہیں وہ زیادہ تر کامن سوال جو ہے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ ہمارا مقصد ہے اس ویڈیو میں کور کرنے کا۔ تو انٹرویو کیسے ہوتا ہے، تو کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ایم فل پروگرام میں داخلے کے لیے
آپ کا انتخاب جو ہے وہ تحریری امتحان یعنی انٹری ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں اور انٹرویو اور آپ کی تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد پر جو ہے داخلے کا معیار جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ انٹرویو کے لیے منتخب ہو جائیں گے، آپ کو تاریخ، وقت اور مقام کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ تو انٹرویو عام طور پر اس شعبے کے فیکلٹی ممبران کے ایک پینل کے ذریعے لیا جائے گا، جس میں آپ درخواست دے رہے ہیں، یعنی آپ مثال کے طور پہ ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں یا ایم فل پاک اسٹڈی میں کسی بھی پروگرام میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو اسی کے متعلق جو ممبران ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، اسی کے مطابق جو ہے آپ سے انٹرویو کریں گے۔ تو اس میں آپ کے لیے تعلیمی پس منظر یعنی آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ جو ہے اور تحقیقی دلچسپیوں یعنی ریسرچ کے متعلق اور ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے کی ترغیب کے متعلق جو ہے آپ سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں انٹرویو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر تمام امیدوار کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ اور اس کی ریسرچ کی دلچسپی اور پروگرام میں کامیابی کے امکانات کا جو ہے جائزہ لینے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں آپ کے تعلیمی پس منظر اور تحقیقی تجربے کے طور پر سوال کیے جائیں گے اور آپ کی دلچسپی اور مطالعے کے میدان میں حوصلہ افزائی کا اندازہ کیا جائے گا کہ آپ کتنے جو ہیں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اس پروگرام کو کرنے میں اور آپ اس کو کیسے کریں گے۔ تو انٹرویو کے دوران امیدوار سے ان کے پچھلے تعلیمی کام، تحقیقی تجربے اور ایم فل ڈگری حاصل کرنے کی ترغیب کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ انٹرویو لینے والا جو ہے اپنے منتخب کردہ مطالعے کے شعبے کے بارے میں امیدوار کی سمجھ اور اس شعبے میں نئے علم حصہ لینے کے حوالے سے جو ہے صلاحیت کا اندازہ لگانے کے لیے بھی سوالات پوچھ سکتا ہے۔ تو انٹرویو ذاتی طور پر بھی لیا جا سکتا ہے یا فون پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف یونیورسٹیز کا مختلف سسٹم ہوگا۔ زیادہ تر جو ہوتا ہے ذاتی یعنی فیس ٹو فیس جس کو کہہ لیں کہ آپ نے وہاں پہ حاضر ہونا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ تو انٹرویو جو ہے یہ کم از کم 30 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے کے دوران جو ہے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ تو کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے کس طرح انٹرویو لیتی ہے یا انٹرویو میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہ جب آپ انٹری ٹیسٹ ایم فل پروگرام میں انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ایڈمیشن کی درخواست دیں گے تو آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہوتا ہے پہلے مرحلے میں، یعنی اپنے تمام ڈاکومنٹ، درخواست وغیرہ جمع کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جب انٹری ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو اطلاع دیتی ہے کہ آپ نے انٹرویو دینا ہے تاریخ اور مقام کے متعلق۔ تو آپ ہو سکتا ہے ای میل کے ذریعے بھی آپ کو اطلاع دے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہاں پر اس مقام میں اس ٹائم پہ حاضر ہو جانا ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے یہ انٹرویو لیا جاتا ہے۔ تو تمام یونیورسٹی کا تھوڑا سا پروسیجر مختلف ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے آپ کو گائیڈ کرتی ہیں یا آپ سے کس طرح انٹرویو لے سکتی ہیں۔ تو انٹرویو میں جانے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک سمجھ لیں یا بہت ہی اہم بات سمجھ لیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ اچھے نمبر سے یا آپ کو منتخب کر لیا جائے۔ تو امیدوار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے درخواست کے مواد کا جائزہ لے کر یونیورسٹی اور ایم فل پروگرام کی تحقیق کر کے اور اپنے تعلیمی پس منظر، تحقیق، دلچسپیوں کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کی مشق کر کے انٹرویو کے لیے اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایم فل پروگرام پاک اسٹڈی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایم فل پروگرام کے متعلق تھوڑی سی معلومات لے لینی ہے، چاہے آپ انٹرنیٹ سے لے لیں یا آپ کسی دوست سے لے لیں، کسی چیز سے بھی آپ جو ہے وہ تھوڑی سی معلومات لے سکتے ہیں کہ ایم فل پروگرام ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اور کتنے عرصے پہ محیط ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح تھوڑی سی جو ہے معلومات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، جس یونیورسٹی میں آپ وہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس یونیورسٹی کے متعلق بھی آپ کو تھوڑی بہت معلومات یا اچھے سے معلومات جو ہے تیار کر لینی، یعنی وہ یونیورسٹی کب سے بنی ہے، کیوں بنی ہے
اس میں کون سے پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایم فل پروگرام کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں کیوں لے رہے ہیں، زیادہ تر جو ہے اس قسم کے سوالات آ سکتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام اس یونیورسٹی سے ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ اپنی دلچسپی یا کچھ ریکارڈ کے متعلق جو ہے آپ معلومات شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے جو ہیں پروفیسر یا یہاں سے فارغ التحصیل جو ہے اعلیٰ اسامیوں پر یا جاب کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اس کے پروفیسر اچھے ہیں۔ اس قسم کی آپ معلومات جو ہے یونیورسٹی کی سے بھی لے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے بھی لے کر جو ہے آپ نے تیار کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیمی ڈگریوں یعنی جو آپ پروگرام کر کے آ چکے ہیں پچھلے، وہ آپ نے اس کے متعلق بھی معلومات رکھنی ہے۔ خاص کر جو آپ نے ماسٹر پروگرام کیا ہے اس میں آپ نے تھوڑی سی زیادہ معلومات اس کی ذہن میں رکھنی ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کون سا پروگرام کیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک دلچسپ بات سنانا چاہوں گا کہ جب ہم امتحان دینے جاتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے تھے جن کو امتحان تو دور کی بات، ان کو کتابوں کا بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس پروگرام کی کون سی کتابوں کا پیپر دینے آ گئے۔ تو ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ میرے یہاں پہ مثال سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے تیاری کر کے جانا ہے، یعنی آپ نے پروگرام جو کر کے گئے ماسٹر پروگرام، اس میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے، اس میں سبجیکٹ کتنے ہیں، کون سے کتنے نمبر میں پاس ہوتا ہے اور کون سبجیکٹ میں کون سی معلومات جو ہے شیئر کی جاتی ہے، اس طرح کی معلومات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے ریسرچ، یعنی کیونکہ ایم فل ریسرچ پروگرام ہے، اس میں آپ کی دلچسپی کے متعلق جو ہے سوالات ہوں گے، آپ نے اس کے متعلق بھی تیاری کر کے جانا ہے۔ یعنی آپ ایم فل پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں آپ کی دلچسپی کیا ہے، یعنی کون سا مضمون یا سبجیکٹ کے طور پہ آپ ریسرچ کریں گے، کس چیز کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے اور اس کو کیوں کرنا چاہیں گے، کیوں پسند کرتے ہیں آپ کو، اس کی تھوڑی سی وجوہات، اس قسم کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں تیار کر لینا۔ اس کے علاوہ جو لباس کے متعلق ہے، آپ نے ایک بہترین پیشہ ورانہ لباس جو ہے، بہترین لباس، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس وہ آپ نے پہن کے جانا ہے، اور انٹرویو کا جو آپ کا ٹائم، وقت اور مقام ہوگا، آپ نے وقت سے پہلے یا وقت پر جو ہے پہنچ جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ گفتگو کے حوالے سے، یعنی آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، تو گفتگو آپ نے شائستہ طور پر جو ہے آرام سے دھیمی لہجے سے بہترین کر کے خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اور جب آپ انٹرویو کے مقام پہ داخل ہوں گے تو وہاں پر کچھ آپ نے آداب جو ہیں ذہن میں رکھنے ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے کون سے آداب ہوتے ہیں، بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، جب واپس اجازت لینی ہے تو کیا آداب ہوں گے۔ تو اس قسم کے آداب یعنی احترام جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے، بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب آپ داخل ہوں گے تو آپ پہلے اجازت لیں گے، اس کے بعد جب اندر داخل ہو جائیں گے انٹرویو کے مقام پر تو وہاں پر جو پینل یا پروفیسر موجود ہوں گے، سب سے پہلے جو ان کو سلام کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اجازت لے کر جو ہے وہاں پر بیٹھنا چاہیں یا کھڑے ہو کر جو ہے انٹرویو دینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی، اس طرح آپ کو اجازت لیں۔ تو اس طرح شائستہ طور پر جو ہے آپ نے گفتگو کر۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ کوئی بھی بات کریں یا کوئی بھی کام کریں تو آپ نے کانفیڈینس رہنا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس۔ تو یہ مین چیز جو ہے، آپ نے اپنے اوپر کانفیڈینس رکھنا ہے، تو پھر آپ کا تمام معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ انٹرویو لینے والے سے جو ہے پروگرام کے بارے میں بھی سوالات پوچھنے اور یونیورسٹی اور ایم فل پروگرام میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کی سفارش بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلچسپی ہے اس یونیورسٹی میں، اس پروگرام میں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انٹرویو جانے سے پہلے جو ہے آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔
تو مزید ہم انٹرویو کی تیاری جو ہے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اس کے اوپر میں تفصیلاً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یونیورسٹی میں آپ ایم فل پروگرام کے لیے اگر انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں، کچھ باتیں جو ہیں اس کے ذریعے آپ تیاری کر سکتے۔ سب سے پہلی بات جو ہے پروگرام اور شعبے کی تحقیق، یعنی ریسرچ پروگرام اور ڈپارٹمنٹ۔ تو اس کے متعلق آپ نے یہ بات کو یقینی بنا لینا ہے کہ آپ جس ایم فل پروگرام کے لیے درخواست دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحقیقی شعبوں اور توجہ کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بوجھ ہو۔ یہ معلومات یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ پروگرام کے بروشر وغیرہ جو آتے ہیں اور دیگر مواد جو ہوتے ہیں کہیں سے بھی آپ کو میسر ہو سکتے ہیں، ان کو پڑھ کر بھی یہ حاصل کی جا سکتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی کا جو شعبہ ہوگا اور پروگرام ہوگا اس کی تحقیق کے متعلق جو ہے آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنے تعلیمی پس منظر کا جائزہ بھی آپ کو آنا چاہیے، یعنی ریویو اکیڈمک بیک گراؤنڈ۔ اپنی جو پچھلی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کے متعلق جو ہے اپنے تعلیمی ریکارڈ سے واقف ہوں، چاہے آپ کی اس میں تحقیق کی مقالے ہوں یا دیگر جتنا بھی اس کے ریلیٹڈ مواد ہو اس کے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اپنے درجات یعنی اپنے مارکس وغیرہ کہہ لیں یا اپنی گریڈ وغیرہ کہہ لیں، یا اس کے علاوہ آپ کی ریسرچ دلچسپیاں اور کسی دوسرے متعلقہ تجربات کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ یعنی اس میں ایک تو آپ نے اپنا ریکارڈ کے اوپر جو ہے نظر ثانی کر لینی ہے کہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ کیسا رہا۔ پچھلے تعلیمی ریکارڈ میں آپ نے میٹرک کیا، کس طرح کیا، کیسے کیا، کتنے مارکس حاصل کیے، انٹر کیا، بیچلر کیا، ماسٹر کیا، یہ تمام پروگرام آپ نے کتنے نمبروں سے آپ نے پاس کیا، کتنے گریڈ حاصل کیے اور کیسے کیسے جو ہے اپنی مشکلات یہاں سے گزاری، یہ تمام چیزوں کے متعلق جو ہے آپ تھوڑی بہت جو ہے نالج لے سکتے ہیں اپنے تعلیمی پس منظر دیکھ کر۔ اس کے بعد انٹرویو میں کچھ عام طرز کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق بھی آپ نے تیاری کر لینی ہے، یعنی کامن انٹرویو کویشچن جس کو بولتے ہیں۔ تو کئی عام سوالات ہوتے ہیں جو اکثر گریجویٹ پروگرام کے انٹرویوز کے دوران پوچھے جاتے ہیں۔ سوالات کے جوابات تیار کریں، جیسا کہ آپ ایم فل کی ڈگری کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک عام طور پہ اس پروگرام کے متعلق سوال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ریسرچ میں کتنی دلچسپی ہے، یعنی آپ ایم فل پروگرام جو کر رہے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کی اس میں داخلہ لینے کی وجہ کیا ہے، آپ یہ پروگرام یہی کیوں سلیکٹ کیا ہے، کوئی دوسرا پروگرام کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کے متعلق جو ہے اپنے کانفیڈنس سے کوئی جواب جو ہے، کوئی وجہ جو ہے وہ آپ نے تیار رکھنی ہے جو آپ نے وہاں پر ان سوالات کے جواب میں بتانی ہے۔ اپنے مطالعے کے شعبے میں آپ کو کیا تجربہ ہے، یعنی آپ جو مطالعہ کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں اس میں آپ کو کتنا تجربہ ہے، یہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ آپ نے جو ہے ذہن نشین کر لینے ہیں، آپ ذہن میں ہی ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں موجودہ واقعات سے آگاہی ہونا چاہیے، یعنی اپنے مطالعے کے شعبے میں جو موجودہ واقعات یا رجحانات جو گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کو تحقیق کے اپنے منتخب کردہ شعبے کے لیے اپنے علم اور جوش کا مظاہرہ کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ یعنی جو آپ نے پچھلا پروگرام مثال کے طور پہ کیا یا جس فیلڈ میں آپ پروگرام کر رہے تھے اس میں آپ کو کون سے واقعات گزرے، آپ نے کس طرح وہ پروگرام حاصل کیا، کس طرح اس چیز میں آپ کی دلچسپی رہی، کتنا رجحان رہا، آپ کس طرح نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اس پروگرام کو کیا، میں کس طرح جو ہے آپ کیا سوچ رہے تھے، اس قسم کی جو ہے تھوڑے بہت سوالات یا معلومات جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اگلا مرحلہ جو ہے اپنی انٹرویو کی مہارتوں کی مشق کرنا۔ اب جتنے بھی مہارتیں کہہ لیں یا سوالات وغیرہ یہ آپ نے خود سے بیٹھ کے جو ہے اس کی مشق کرنی ہے، یعنی تیاری کرنی ہے انٹرویو میں جانے سے پہلے۔ اپنی انٹرویو کی مہارتوں پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو زیادہ اعتماد محسوس کرنا چاہیے، یعنی پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بس
تو حقیقی انٹرویو کے لیے تیار ہونے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ آپ دوستوں یا خاندان کے ساتھ کردار ادا کر کے بھی اس مشق کو کر سکتے ہیں، یا اپنے ساتھ فرضی انٹرویو کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اکیلے بیٹھ کے کسی آئینے کے سامنے جو ہے اس طرح سمجھے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور اس کو میں انٹرویو دے رہا ہوں، تو یا آپ کسی دوست کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ جو ہے سامنے بیٹھ کر آپ اس طرح کا ایک انٹرویو کی ایک مشق ریہرسل جس کو بولتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ وہاں پر آپ کو بلا جھجک وہ جو ہے انٹرویو کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد جو ہے آخری مرحلہ وہ ہے رائے لینا۔ مشق کرنے کے بعد جو ہے آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس طرح کے انٹرویو کے عمل سے گزرا ہو۔ یعنی آپ نے مشورہ لینا ہے۔ مشورہ کہاں سے لینا ہے؟ اس کے لیے کسی ایسے دوست کو یا ایسے شخص کو آپ منتخب کر سکتے ہیں جو اس انٹرویو کو دے کر آیا ہو، یعنی جو اس انٹرویو کے مرحلے سے گزرا ہو، کسی بھی انٹرویو کے مرحلے سے، تو آپ اس سے جو ہے مشورہ لے سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے جوابات اور پیشکش کے انداز پر رائے دیں۔ اور اب آپ نے تھوڑی سی معلومات اس کے ساتھ، یعنی وہ انٹرویو کے طور پر معلومات دینی ہے، اور اس سے رائے پوچھیں کہ یہ کیسا ہے، یعنی جو میں یہ تیاری کر کے آیا ہوں یا میں اس طرح انٹرویو دوں گا تو اس کے متعلق آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو آپ اس سے رائے بھی لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پر اعتماد ہیں، آپ کو کتنا اچھا انٹرویو دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، انٹرویو ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کو جاننے اور پروگرام کے لیے آپ کو فٹ یعنی تیار ہونے کا اندازہ لگانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری کہ آپ پر اعتماد اپنے آپ میں ہوں، پر اعتماد ہوں، اور اپنی بیک گراؤنڈ ڈگریوں کا اور ریسرچ کے متعلق جو ہے تفصیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جتنی باتیں جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ ان سے جو ہے اپنے انٹرویو کی تیاری کر سکتے ہیں، اور انٹرویو میں جانے سے پہلے جو ہے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو تیار کر لینا ہے۔ تیار کرنے کے بعد جو ہے جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو پھر آپ کو جو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک تو ٹائم پہ پہنچنا ہے، اور داخل ہونے سے پہلے جو آپ اجازت لیں گے، بیٹھنے کے لیے اجازت لیں گے، سب سے پہلے سلام کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ انٹرویو میں جانے سے پہلے، اور انٹرویو جو ہے بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی معلومات جو ہے، اپنی دلچسپی، اپنی رائے جو ہے اس پروگرام کے متعلق بتانی ہے ان کو، اور وضاح کے ساتھ بتائیں گے تو آپ کو جلد جو ہے منتخب کر لیا جائے گا۔ تو یہ تھا انٹرویو کا طریقہ کار، یا اس سے پہلے جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو مزید اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن حاضر ہے، وہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ چاہیں کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، کسی ایڈمیشن کے لیے آپ انٹرویو دینا چاہیں، یا آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انٹرویو جو لیا جاتا ہے، تو تمام کی نوعیت جو ہے، یا تمام کا ایک سیمپل یا سٹرکچر کہہ لیں، وہ اسی تحت جو ہوتا ہے آپ سے سوالات پوچھے جاتے۔ تو بیسیکلی آپ نے بس یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک تو جس یونیورسٹی میں یا جس ادارے میں آپ نے انٹرویو دینا ہے اس کے متعلق آپ کے پاس جو ہے نالج ہونا چاہیے، اور دوسرا جس پروگرام میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں، جس جاب میں آپ لے رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کے پاس کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں ان کے متعلق، یعنی ان کے مارکس کتنے ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے آپ نے وہ ڈگریاں حاصل کی، وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ آپ نے تیار کر لینا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو ہے اپنے متعلق آپ نے معلومات دینی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ۔ اسی طرح ملتے ہیں کسی نیکسٹ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔